بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کا ہنگامی فیصلہ، 48 گھنٹوں میں اسمبلیاں تحلیل، طاقتوروں کی ساری منصوبہ بندی پر پانی پھر گیا۔ جنرل فیض حمید نے فوراً ریٹائرمنٹ کیوں لی؟ عمران خان نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ آج کپتان نے جرنیلوں کے تمام راز کھول ڈالے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، عملی طور پر حکومت کا کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ معاشی طور پر ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے۔ اعجاز الحق عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی، مطلب عمران خان کو انگیج کیا گیا اس تمام صورتحال کو بہتر کیا جائے، عمران خان کے ساتھ سینیریو کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ امپورٹر سرکار کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں ہے۔ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے، جبکہ عمران خان نے اپنے انٹرویو اور آئی ایس ایف کے لوگوں سے ملاقات میں دونوں کو واضح بتایا کہ اس کے علاوہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ حکومت کی بھرپور کوششیں جاری ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اور عمران خان خود بھی یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ حکومت ان کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتی ہے، اور اگر ناظرین عمران خان انتظار کریں گے تو یہ اپنے اس پلان کے اوپر کام کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اعجاز الحق عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ان کی عمران خان سے بات ہوئی، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعجاز الحق نے کہا کہ الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ ہم معاشی طور پر بالکل ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، صرف اس کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ اگر اس کا اعلان ہو گیا تو سب پینک ہو جائیں گے۔ کیا کوئی ملک ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی نہیں آئے گی ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ سعودی عربیہ کے سفیر نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کو حالات کا پتہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی حکومت کو اور خاص طور پر اپنے قائد کو ان حالات سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے الیکشن۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے دونوں طرف سے فیصلہ کیا جائے، تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو فیصلہ ہو وہ دو ٹوک کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، جبکہ عمران خان کا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، لیکن آپ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ رانا ثناء اللہ کو بری کرنے کے چکروں میں تو اسحاق ڈار کو بری کرنے کے چکر میں تھے۔ رانا ثناء اللہ کا کیس تحریک انصاف کا کیس نہیں ہے، تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ ناظرین، وہ ان جنرل صاحب سے پوچھنا چاہیے، وہ اے این ایف کا کیس ہے، ثبوت دیتے رہے ہیں جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے، وہ موقع کے اوپر موجود تھے، نہ کہ شہرجار افریدی تو اس وقت موقع کے اوپر موجود نہیں تھے۔ اور ناظرین، نواز شریف کو واپس لانا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کی سب سے زیادہ اس وقت یہی کوشش جاری ہے۔ رانا ثناء اللہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پنجاب کے اندر تنظیم سازی مکمل کرے۔ یہ نون لیگ کی وہ والی تنظیم سازی نہیں ہے، بلکہ اصل والی تنظیم سازی ہے، جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ورکرز کو انگیج کیا جائے، اور رانا ثناء اللہ نے اپنے طور پر یہ کام شروع کیا ہے۔ ناظرین، خیر ابتدائی اطلاعات کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے لندن سے سیدھے لاہور آ سکے۔ انتظار یہ ہے کہ عمران خان اسمبلی تحلیل کرتے ہیں یا نہیں اس دوران ان کے آنے تک، کیونکہ فی الحال دسمبر میں تو ان کے آنے کا شیڈول ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، 23 دسمبر جو پہلی تاریخ آئی تھی، فی الحال اس پر کوئی بھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اگر وہ پہلے آئے تو لاہور نہیں اتریں گے۔ خبر یہ ہے ناظرین کہ وہ اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد سے بالکل جیسے عمران خان یہاں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد گئے ہیں، اور 2017 میں بھی جب نواز شریف آئے تھے تو جی ٹی روڈ انہوں نے مارچ کیا تھا۔ اپنی حکومت ہونے کے باوجود وہ جی ٹی روڈ مارچ فیل ہو گیا تھا، اور ناظرین اب خبر یہ ہے کہ وہ جی ٹی روڈ مارچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو مسلم لیگ نون کا پاور شو ہے اس کو دکھایا جا سکے، اور اگر تب تک اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو پھر اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے اور وہ لاہور بھی اتر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان واضح یہ اعلان کر چکے ہیں، نون لیگ کو میسج دے چکے ہیں کہ اگر وہ لاہور اترے تو پنجاب حکومت انہیں گرفتار کرے گی، نواز شریف کو کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اور دوسری جانب صالح حسین کی نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ مؤنس الہی جب گئے تھے تو وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوج نے کنونس نہیں کیا، ہمیں تو یہ کہا تھا کہ ہم جان چھڑانے جا رہے ہیں۔ اس بیان کے اوپر مؤنس الہی کی جانب سے جو فوری ریاکشن تھا ناظرین، وہ صرف ایک اسمائلی فیس کا ٹویٹ انہوں نے کیا تھا بس۔ اور دوسری جانب جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ سے اس وقت عمران خان کو کیا مسئلہ ہے؟ بلا شبہ عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو وہ چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا عرصہ سسٹین کرے، اس کے بعد ان کو موو کیا جائے، لیکن عمران خان کے مطابق اس کے پیچھے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا جس میں کوئی ان کا ذاتی مفاد ہو یا وہ کوئی سیاسی فائدہ چاہتے ہوں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ ہے افغانستان کا مسئلہ۔ ناظرین، عمران خان سے یہ سوال ہوا، اور جہاں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں کر رہے ہیں،
کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری حکومت گرانے میں پی ڈی ایم کی مدد کی اور ان کا خیال تھا کہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ والے معاملے کے اوپر ناظرین عمران خان کی کیا رائے ہے، کیونکہ لوگ عمران خان اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت بحث کرتے ہیں کہ وہ ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، اور عمران خان کی حکومت اسی لیے گرائی گئی کیونکہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے۔ لیکن ناظرین خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کہا کہ ریٹائرمنٹ لینا جنرل فیض حمید کا اپنا فیصلہ ہے، میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین ظاہر سی بات ہے ریٹائرمنٹ لینا جنرل فیض حمید کی ذاتی رائے، جو ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے عمران خان سے پوچھا ہو۔ اور لوگ تو یہ بھی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہے تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، سب کو جواب مل گیا ہوگا عمران خان کے اس جواب کے بعد۔ عمران خان کو کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ عوام کھڑی اور عمران خان جو ہے وہ عوام کے لاڈلے ہیں، اس لیے جب تک جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے گی تب تک عمران خان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔ اور اگر وہ پہلے آئے تو لاہور نہیں اتریں گے۔ خبر یہ ہے ناظرین کو اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد سے بالکل جیسے عمران خان یہاں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد گئے ہیں، اور 2017 میں بھی جب نواز شریف آئے تھے تو جی ٹی روڈ انہوں نے مارچ کیا تھا۔ اپنی حکومت ہونے کے باوجود وہ جی ٹی روڈ مارچ فیل ہو گیا تھا، اور ناظرین اب خبر یہ ہے کہ وہ جی ٹی روڈ مارچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو مسلم لیگ نون کا پاور شو ہے اس کو دکھایا جا سکے، اور اگر تب تک اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو پھر اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے اور وہ لاہور بھی اتر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان واضح یہ اعلان کر چکے ہیں، نون لیگ کو میسج دے چکے ہیں کہ اگر وہ لاہور اترے تو پنجاب حکومت انہیں گرفتار کرے گی، نواز شریف کو کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اور دوسری جانب صالح حسین کی نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی ہے انہوں نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ مؤنس الہی جب گئے تھے تو وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوج نے کنونس نہیں کیا، ہمیں تو یہ کہا تھا کہ ہم جان چھڑانے جا رہے ہیں۔ اس بیان کے اوپر مؤنس الہی کی جانب سے جو فوری ریاکشن تھا ناظرین وہ صرف ایک اسمائلی فیس کا ٹویٹ انہوں نے کیا تھا بس۔ اور دوسری جانب جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ سے اس وقت عمران خان کو کیا مسئلہ ہے؟ بلا شبہ عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو وہ چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا عرصہ سسٹین کرے، اس کے بعد ان کو موو کیا جائے، لیکن عمران خان کے مطابق اس کے پیچھے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا جس میں کوئی ان کا ذاتی مفاد ہو یا وہ کوئی سیاسی فائدہ چاہتے ہوں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ ہے افغانستان کا مسئلہ۔ ناظرین عمران خان سے یہ سوال ہوا، اور جہاں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری حکومت گرانے میں پی ڈی ایم کی مدد کی اور ان کا خیال تھا کہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ والے معاملے کے اوپر ناظرین عمران خان کی کیا رائے ہے، کیونکہ لوگ عمران خان اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت بحث کرتے ہیں کہ وہ ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔